مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی، اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہی وہ قسم تھی جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسۂ رسول امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی نے کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعے کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست تیار کی جو کہ واقع کربلا میں یزیدی فوجی تھے، اور تہیہ کیا ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور اس فہرست میں کچھ بڑے لعینوں کی موت کا ذکر بھی کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا، کہا میں بہت جلد ان صفات کے عامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین اور آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے دلوں کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے عریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور خبردار کیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا، مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیسان تیمار تھا مخفی طور پر اپنے پاس بلایا، حکم دیا ابھی جاؤ اور عمر سعد کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا، اس نے اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز فرق اور سنگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بلائی نہیں۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے
اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا شخص جسے مختار نے جہنم وصل کیا وہ بدبخت خلی بن یزید تھا، جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خلی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام حاصل کیا۔ روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خلی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خلی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خلی کو علم ہوا تو چھپ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں کو کہنا مجھے خلی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خلی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے خلی گھر میں ہے یا نہیں۔ خلی کی بیوی وہی تھی جس نے امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور وہ خود بھی خلی پر ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خلی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خلی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی خلی گھر پر نہیں۔ خلی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں مختار ثقفی مل گیا۔ وہی مختار نے خلی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں شمر کی، جس کا کردار واقع کربلا میں بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی۔ امام حسین کو شہید کیا۔ 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اسے قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین کے خلاف کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند ہوا۔ اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا، جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے، جو نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریت میں عقل نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی فوج بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا۔
دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی اور جہاں پر ابن زیاد کا قتل بھی ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں، جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں، جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں، اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل وہ شخص تھا جس نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو اس کے گھر والے حاتم طائی کے بیٹے کے پاس گئے جس کا نام عدی بن حاتم تھا اور کہا کہ تم مختار سے سفارش کرو۔ جب عدی بن حاتم مختار کے پاس آیا تو مختار نے اس سے کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، حکیم پر یہ الزام جھوٹا ہے۔ مختار نے کہا کہ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم پڑ گیا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا اور اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس سے کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یہ ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن بن گئے ہوں گے۔ روایات کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے، ان میں کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے بھی واقع کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں رسول اللہ اور ان کی پاک آل سے لامحدود محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔